بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں سلیمان شاہ ہوں۔ وہ کل سے اٹھایا گیا رات کو، اور جب بشریٰ بی بی پہنچی گرفتاری دینے کے لیے، وہ یہ کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف کل فیصلہ آیا تو سب کو یہ لگ رہا تھا کہ بہت ساری خبریں بنائی جائیں گی، بشریٰ بی بی کی گرفتاری وہ اوائڈ کریں گی، کوشش کریں گی، ان کو ڈھونڈنا پڑے گا، بڑی خبریں چلیں گی، بہت ساری بریکنگ چلیں گی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور کوئی ایسا بیانیہ اس سے پہلے کہ بناتے بشریٰ بی بی خود ہی چلی گئی گرفتاری دینے کے لیے، اور جب وہ پہنچ گئی جیل میں اور جا کر انہوں نے گرفتاری دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں گرفتاری دینے آ گئی ہوں، تو وہاں پہ موجود انتظامیہ نے بجائے کہ ان کی گرفتاری ڈال دیتے، انہوں نے اس کے اوپر غور شروع کیا کہ یہ تو ساری سیاست جو ہم بنا رہے تھے، جس طرح ان کے شوہر گرفتار ہیں یہ بھی آگے گرفتار ہو رہی ہیں، تو معاملہ ہی ختم ہو گیا پھر تو۔ یعنی اس گرفتاری سے کوئی اچیو تو ہوا نہیں، تو اچیو کرنے کے لیے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ جو ہے جو لیٹر مارکیٹ میں موجود ہے، یعنی بہت سارے ہمارے صحافیوں نے، ہمارے دوستوں نے، پی ایم ایل این کے لوگوں نے یا باقی جماعتوں کے لوگوں نے، عمران خان کے جو مخالفین ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نے اور بشریٰ بی بی نے، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جناب بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ گھر میں ہاؤس اریسٹ کریں بنی گالہ میں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا لیٹر، کوئی ایسی درخواست، کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع یہ بتا رہے، بلکہ ان کے وکیل ہی ہیں، منجوتا صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں، میری ان سے بات ہوئی، وہ صاف کہہ رہے ہیں، ان کے عہدیداران سے بھی میری بات ہوئی، وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی تو گرفتاری دینے گئی تھی، یہ فیصلہ سپرنٹینڈنٹ آف جیل کا تھا کہ بجائے ان کو بند کرتے وہاں پہ جیل کے اندر، انہوں نے کہا ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیتے ہیں، اور ان کو لے کر چلے گئے بنی گالہ، اور بنی گالہ لے جا کے ان کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا۔ اب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بنی گالہ کے اوپر پوری طرح سے جو انتظامیہ اس نے کنٹرول کر لیا ہے، پولیس جو ہے وہ چاروں طرف موجود ہے، اور پولیس نے اس کو گھیر لیا ہے، اور اندر سے بھی اور باہر سے بھی سامان بھی نکال دیا ہے، اور بشریٰ بی بی کی جو موومنٹ ہے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے، اور ان کو ایک خاص ایریا میں بند کر دیا ہے، وہاں سے وہ باہر نہیں جا سکتی۔ وکیل تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اب آپ پردے کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو دروازے کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی۔ بہرحال فیصلہ غلط تھا، متنازع تھا، اور ابھی بھی ہے۔ خاص طور پہ توشہ خانہ والا جو فیصلہ ہے اس میں دیکھیں، جب تک نواز شریف کو سزا نہیں ہوتی، جو بہت پرانی بات ہے، یعنی 2008 والے کیسوں میں نواز شریف، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی، جنہوں نے توشہ خانہ کے رولز کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے اور کھلی خلاف ورزی کی ہے، کہ گاڑی کے بارے میں خاص طور پہ مینشن کیا گیا ہے اس قانون میں، اس کے رولز کے اندر، کہ گاڑی نہیں آپ لے سکتے، پٹھے لمک جاؤ چاہے، گاڑی آپ لے ہی نہیں سکتے، تو بغیر پٹھے لمکے انہوں نے گاڑیاں لے لی۔ اب ان تینوں بندوں نے گاڑیاں لے لی، 2008 سے لے کر اب تک ان کا فیصلہ ہو نہیں پایا، تو بہت جلدی میں اور عجلت میں فیصلہ کر دیا گیا جیولری کے اوپر، اور اس پہ بھی جو گواہ تھا وہ انٹر پاس آدمی ہے، وہاں پہ انڈین کمپنی میں پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے اور اسپیئر پارٹس کا کام بھی کرتا ہے۔ یہ وہ بنتا ہے جو جیولری کو کیرٹس میں بتانے کی بجائے اس کو گراموں کے اندر بتاتا ہے۔ تو ایسے بندے کی گواہی کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے جو سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کو سزا سنا دی، سزا تو غلط ہے، یہ تو چیلنج ہو جائے گی، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، چیلنج ہو جائے گا، یہ لوگ باہر آ جائیں گے۔ لیکن اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ یہ درخواست کس نے دی، تو عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کی طرف سے درخواست نہیں دی گئی، یہ دعویٰ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے۔ فیصلہ کس کا تھا؟ فیصلہ سپرنٹینڈنٹ آف جیل کا تھا، اور ان کو بھی یہ فیصلہ لازمن ہے، اتنا بڑا فیصلہ وہ کر نہیں سکتے، تو یہ فیصلہ ان کو کہا گیا ہوگا کہیں سے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو گھر بھیج دیں اور وہاں پہ جیل بنا دیں۔ اب ایک خاتون کے لیے اتنا سارا عملہ لگا دیا ہے، یعنی ایک خاتون صرف ان کو گرفتار رکھنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ لگا دیے ہیں، باہر سے بھی بنی گالہ گھیر دیا، اندر سے بھی بنی گالہ گھیر لیا۔ کیا اس میں کوئی اور سیاست ہوگی، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن سیاسی فائدہ فی الحال فوری طور پہ پی ایم ایل این کو ہوا ہے، مسلم لیگ نون کو اس کا سیاسی فائدہ ہوا، اور کیسے ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مریم نواز نے آج اس کے اوپر بات ہی کی، اور کرنی ہی تھی، انہوں نے اس کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا۔
مسلم لیگ نون کی جانب سے نیا بیانیہ سامنے آیا ہے کہ جس کے مطابق عمران خان صاحب بدستور لاڈلے ہیں، یہ نون لیگ کا کہنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جیل میں سہولیات مل رہی ہیں، جبکہ بشرا بی بی کو مسلم لیگ نون کے مطابق گھر میں ہی نظر بند کیا گیا ہے، اور یہ اسی کڑی کی ایک مثال ہے کہ عمران خان صاحب کو مبینہ طور پہ ابھی تک سہولیات مل رہی ہیں، اور یہ سہولیات مریم نواز یا نواز شریف کو ماضی میں میسر نہیں تھیں۔ بھی مریم نواز اور نواز شریف کو ماضی میں جو سہولیات میسر تھیں جیلوں میں، اگر وہ میں آپ کو گنواؤں تو آدھے سے زیادہ پاکستان جیل میں جانا چاہے گا، اور جس طرح 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر نواز شریف صاحب نکل کے پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، اور 4 سال کے بعد واپس آ کے وزیر اعظم بننے کے لیے جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، یہ بھی کہانی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لیکن یہ والا جو کیس ہے نا، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو سوالات تو پیدا ہوتے ہیں، اور سوالات تب زیادہ پیدا ہوں گے جب پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر آفیشلی یہ نہیں کہے گی کہ بشرا بی بی کو جیل میں ڈالو۔ بشرا بی بی کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آنا چاہیے کہ بشرا بی بی کو چاہے جھوٹا مقدمہ ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جو باقی خواتین بند ہے جیلوں میں، وہ بھی تو ساری کہہ رہی ہیں کہ جھوٹا مقدمہ ہے۔ یاسمین راشد کے اوپر بھی تو جھوٹا مقدمہ ہے، وہ کہتی ہیں۔ سنم جاوید کے اوپر بھی جھوٹا مقدمہ ہے، وہ کہتی ہیں۔ باقی جتنی خواتین بند ہیں، کچھ چھوٹ گئی، کچھ آج بھی اندر ہیں، عالیہ حمزہ، ان سب کے اوپر جھوٹے مقدمے ہیں، وہ سب یہی کہتے ہیں۔ اگر وہ جھوٹے مقدموں کے اندر اتنی لمبی لمبی قید کاٹ سکتی ہیں، اور عمران خان صاحب سے ان کی کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، وہ صرف عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہو کر اپنے لیڈر کے ساتھ وفا نبھاتے ہوئے وہ خواتین جو ہے وہ اگر جیلیں کاٹ سکتی ہیں تو عمران خان کی بیوی کیوں نہیں؟ دیکھیں میں ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بشرا بی بی یا عمران خان کی خواہش پہ نہیں ہوا، یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے جس کو کھیلا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو ڈی فیم کرنے کے لیے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ یہ مطالبہ کریں کہ بشرا بی بی کو جیل میں شفٹ کیا جائے، جیسے باقی خواتین کو جیل کے اندر رکھا گیا ہے، اور سیاسی قیدیوں کی طرح جس طرح باقیوں کو رکھا جاتا ہے، بے گناہی اور گناہ جو بھی ہے وہ عدالت کے اندر جائیں گے، وہاں سے بے گناہی ہوگی تو باہر آ جائیں گے، اور اگر بے گناہی نہیں ہوگی تو اگلی عدالت میں چلے جائیں گے۔ جس طرح کا یہ کیس ہے یہ تو اڑ ہی جائے گا، میں نے آپ کو اس کی تفصیلات کل بتائی تھی، لیکن میرے خیال میں انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ دیکھیں بشرا بی بی کو مریم نواز والا پروٹوکول تو ملنا نہیں ہے، اور وہ مل بھی نہیں سکتا کسی اور کو، یہ پروٹوکول تو صرف انہی کو ملا ہے، یا نواز شریف والا پروٹوکول عمران خان کو تو مل نہیں سکتا جیل میں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کو جیل میں جانا چاہیے، اگر وہ اپنے گھر میں بہت بھی تنگ رہیں، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں ایک کمرے میں بند کر دیا اور بہت زیادہ گھٹن زدہ ماحول کر دیا، تو یہ تو ایک طرح کی جیل ہی ہو گئی نا۔ اب اس کو پولیٹیکلی استعمال کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ بنی گالہ کو تقریباً قبضے میں لے لیا گیا ہے، یہ دعویٰ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف اور اس کی قیادت اس معاملے کو لے کر بشرا بی بی کے ساتھ وہی سلوک کرنے کا کہے گی جو عام پاکستان تحریک انصاف کی ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے، یا اس امتیازی سلوک کو جاری رکھنے پر راضی ہو جائے گی۔ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا فیصلہ بھی کر دے گا۔ اب آجیے اس بات کے اوپر کہ سائفر کا جو ہے وہ ایک تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے۔ سائفر کا تفصیلی فیصلہ کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ چیزیں اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے جو تفصیلی فیصلہ دیا، اس میں کچھ چیزیں پڑھ کے مجھے حیرت ہوئی، نارملی ایسی چیزیں فیصلے کے اندر نہیں ہوتی، یعنی وہ پولیٹیکل نوعیت کے کچھ سٹیٹمنٹس ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے عمران خان کے خلاف صرف پالیٹکس کے لیے۔ ججز کا جو ہوتا ہے وہ بڑا قانون کے مطابق اور لیگل چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک الگ لینگویج کے اندر فیصلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں میں نے کچھ چیزیں پڑھی تو مجھے عجیب لگا۔ 77 پیجز ہیں جی، 77 صفحات ہیں، 20 فائنڈنگز ہیں،
اور جو فیصلہ لکھا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا، عمران خان نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا، اعظم خان کا بیان سچائی پر مبنی تھا، لیکن کون سا والا؟ پہلے والے بیان میں اعظم خان کچھ اور کہہ کر گئے تھے، دوسرے والے بیان میں اعظم خان کچھ اور کہہ کر گئے تھے، اور پھر انہوں نے کہا پروسیکیوشن کے دلائل کو اعظم خان کے بیان نے مضبوط بنایا، سرکاری وکیل کے ساتھ بدتمیزی کی اور فائلیں پھینکی۔ یہ تو انہوں نے تب کی جب ان کو حق ہی نہیں مل رہا تھا کیس لڑنے کا۔ یہ بتایا گیا کہ کیس سائفر سے متعلق ہے جو وزارت خارجہ کو واشنگٹن سے موصول ہوا۔ پروسیکیوشن نے نہ صرف گواہان بلکہ دستاویزات پر مبنی ثبوت بھی پیش کیے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء نے قانون کا مذاق بنایا، سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ سے ایسے رویے اور تاخیری حربوں کی توقعات نہیں تھیں، دونوں نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی۔ عمران خان نے سائفر وزارت خارجہ کو واپس نہیں بھیجا، وہ عمران خان صاحب وجہ بتا چکے کہ واپس کیوں نہیں بھیجا۔ انہوں نے کہا وہاں پہ جب مس ہو گیا یا کہیں پہ گم گیا تو میں نے جن کی ڈیوٹی تھی ان کے میں نے نام آپ کو بتا دیے کہ اعظم خان اور ملٹری سیکٹری، یہ دو ایسے لوگ تھے وہاں پہ جن کی رسپانسبلٹی تھی۔ ایک ہی ڈاکومنٹ غائب ہوا 3.5 سال کی حکومت میں، اور وہ یہی ڈاکومنٹ تھا جو بہت امپورٹنٹ تھا، اور عمران خان صاحب نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے انکوائری کا کہا بھی تھا۔ اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں اس سے دشمنوں کو فائدہ ہوا اور پاکستان کے دیگر ممالک سے تعلقات خراب ہوئے، امریکہ کے تعلق کو نقصان پہنچا، پاکستان کے اور امریکہ کے۔ یہاں پہ آپ رک جائیں۔ لیکن عمران خان کہتے کیا تھے کہ سائفر امریکہ سے آیا، اس کی یہاں پہ تصدیق ہو گئی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، اس کی تصدیق ہو گئی۔ شہباز شریف صاحب جب بیٹھے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں وہاں پہ بھی، جب عمران خان صاحب بیٹھے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ لے کر وہاں پہ بھی، دونوں حکومتوں نے تصدیق کر دی کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکہ مداخلت کر رہا تھا۔ اب امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملے میں مداخلت کرے اور پاکستان کا وزیر اعظم اس معاملے کو اٹھائے تو کیا یہ پاکستان سے غداری ہے یا تعلقات خراب کرنے والی بات ہے؟ یعنی امریکہ ہمیں مارے تو چپ کر کے مار کھاتے رہو، یعنی مجھے تو یہ فیل آ رہی ہے کہ امریکہ مارے تو آپ چپ کر کے مار کھائیں، آپ نے آگے سے رونا نہیں ہے، آپ نے آگے سے چلانا نہیں ہے۔ جانور بے زبان ہوتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب کو کہتے ہوئے سن رہا تھا، بلکہ مجھے بڑا دل کو لگی وہ بات۔ انہوں نے کہا گھوڑا جو ہے وہ بڑا نفیس جانور ہے، اس کو اگر آپ کو مارنا بھی ہو نا یا اس کے ساتھ تھوڑی سختی کرنی ہو تو اتنی کریں جتنی ضروری ہے، اور منہ پہ بالکل نہیں مارنا۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع فرمایا، منہ پہ اس لیے بھی نہیں مارنا کہ اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے کہ ہاتھ آگے کر کے منہ سے روک لے۔ یہ تو پاکستان جو ہے وہ کوئی ایک ملک ہے، پاکستان کے جو 24 کروڑ لوگ ہیں وہ جیتے جاگتے انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، کوئی جانور تو نہیں ہے کہ کوئی مارے تو ہم ہاتھ بھی آگے نہ کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ ہمیں تھریٹ کرے یا ہمیں دھمکی بھیجے اور اس کی مذمت بھی کی جائے، اس کو ڈیمارش بھی کیا جائے، لیکن جب آپ آواز اٹھائیں اور اس کے بارے میں بات کریں تو آپ کو منع کر دیا جائے؟ یعنی کوئی مارتا ہے تو مارے، آپ کو رونے کا حق نہیں ہے، کوئی مارتا ہے تو مارے، آپ کو شکایت اور شکوے کا حق نہیں ہے۔ یہ تو مجھے اس طرح کی چیز لگ رہی ہے، اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو نقصان پہنچا۔ اس طرح تو امریکہ کے دنیا میں کسی کے ساتھ تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ وہ ہر 6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی نئے راز کھول دیتے ہیں بہت سارے، یعنی جو بھی ان کے نیشنل سیکرٹس ہیں وہ وقتاً فوقتاً کھولتے رہتے ہیں، اور وہ جب کھلتے رہتے ہیں تو دنیا کے سامنے چیزیں آتی رہتی ہیں۔ ان کے اپنے وزیر فارغ ہونے کے بعد کتابیں لکھ دیتے ہیں اور لکھ کے بتا دیتے ہیں، یعنی یہ جو کونڈالیزا رائس نے لکھا یا اس سے پہلے جو مختلف اور امریکی سیاستدانوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد کتابیں لکھی اور پاکستان کے بارے میں اور دنیا کے ملکوں کے بارے میں انکشافات کیے، تو کیا امریکہ میں ان سب کو سزائیں ہوں گی 10-10 سال کی یا عمر قید یا پھانسی؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب وہ بتاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہم بتاتے ہیں تو ہم رو بھی نہیں سکتے۔ تو یہ تو مجھے اس طرح کا تاثر ہے اس تفصیلی فیصلے سے۔ بہرحال یہ بچے کا کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس میں سے تو بیانات بھی نہیں ہوئے، اور اب تو اور بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں،
اور جس قسم کے لکوناس، جس طرح کی غلطیاں ہیں، یہ ٹکے گا نہیں. یہ ہائی کورٹ میں جا کے، سپریم کورٹ میں جا کے، ہر جگہ پہ یہ بڑا فیصلہ جو ہے یہ ایکسپوز ہوگا. اب دیکھ لیں اس کو کتنی دیر تک یہ سسٹین ہو سکتا ہے. ایک اور چیز ہے، عمران خان صاحب نے مصدقہ کاپی کے لیے رجوع کر لیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ بیل اپلائی کریں گے. یعنی جیسے ہی سائفر کا ان کو تفصیلی فیصلہ ملا، اس میں بیل اپلائی کریں گے اپنی اور شاہ محمود قریشی کی، اور جیسے ہی ان کو ملے گا توشہ خانہ کا تو اپنی اور اپنی اہلیہ کی. وہ ایکچولی ہوگا یہ کہ وہ فیصلہ سسپینڈ کروانے کے لیے پہلے کہیں گے اور اس کے بعد بیل اپلائی کریں گے. تو اس طریقے سے یہ مجھے نہیں لگتا کیس ٹکیں گے. لیکن جو موجودہ حالات ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا 1-1.5 مہینہ لے جائے گا. الیکشن کے بعد چیزوں کو تھوڑا سٹیبل ہونے کا ٹائم دیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے اس طرح باہر آنا ممکن نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ عمران خان کے باہر آنے کی تاریخیں دے رہے تھے. تو عمران خان کو اس وقت چھوڑنا جو ہے نا وہ 100 کا گھاٹا ہے. اس وقت اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے نا الیکشن سے پہلے، تو پھر ان کو کسی بھی الیکشن کمپین کی ضرورت نہیں رہے گی. وہ آدمی جہاں سے گزر جائے گا وہ حلقہ جیت جائے گا. صورتحال آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں کیا ہے عمران خان کو لے کر. اس وقت پی ایم ایل این کے جو جلسے ہیں ان کی صورتحال آپ دیکھ لیں. بیچارے تنگ تنگ جگہوں پہ جلسے کر رہے ہیں، بند بند جگہوں پہ جلسے کر رہے ہیں، کھلے میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2013 کے انتخابات میں یا 2018 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی قیادت کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا. ایک ایک دن میں 5-5 4-4 جلسے ہوتے تھے. یعنی ایک طرف سے ہیلی کاپٹر اترا ہے، وہاں جلسہ کیا، پھر وہاں اترا، وہاں جلسہ کیا، پھر وہاں اترا، وہاں جلسہ کیا. یہ ایسے شہروں کو نمٹاتے تھے. ابھی 2-3 دن کے بعد ایک جلسہ آتا ہے اور اس کے لیے بھی پورے صوبے کی عوام کو اکٹھا کیا جاتا ہے. ہر طرف سے لوگوں کو منت کر کے بلایا جاتا ہے اور پھر بھی لوگ کم، لوگوں کی توجہ بھی نہیں ہے. فیکٹریوں کے لوگ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، مزدوروں کو، بیچاروں کو، مجبور غریب لوگوں کو. اور ان کے آگے جب بھی سوشل میڈیا کے لوگ مائک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ووٹ تو عمران خان کو ڈالیں گے. اب یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں عمران خان کو چھوڑنا جو ہے وہ بہت بڑا گھاٹا ہو جائے گا. اور ایک ویو ہے جو دہشت گردی ٹائپ کی ہے پاکستان میں. ریحان زیب جو ہے اس کا مرڈر ہوا خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں واقعات ہوئے، دیگر جگہوں پہ اکا دکا واقعات اب رپورٹ ہو رہے ہیں. داعش کی پاکستان میں موجودگی رپورٹ ہو رہی ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو الارمنگ ہیں اور خطرناک ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر داعش کیوں اٹیک کرے گی، یہ بہت سارے سوالات کو جنم لے رہی ہیں چیزیں. تو ہم ان پہ بعد میں بات کریں گے. 2 خبریں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ایک تو پاکستان تحریک انصاف 5 فروری کو دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کا اعلان کر چکی ہے اور شیڈول جاری کر دیا گیا ہے. اب وہ انتخابات کروانا چاہتے ہیں تاکہ الیکشن کمیشن کا جو اعتراض ہے وہ بھی دور ہو جائے اور باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ان کی قیادت موجود رہے. اور پیٹرولیم مصنوعات میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا گیا ہے. اور یہ جو اب اضافہ ہوا ہے، پاکستان کی اکانومی کی حالت ہی ایسی ہے، پبلک کو ریلیف دیا ہی نہیں جا سکتا. جس قسم کی حالت کر کے گئے ہیں شہباز شریف صاحب. اکانومی پہ اگلا ویلاگ کرتا ہوں میں اور تفصیل کے ساتھ آسان زبان میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکانومی کے ساتھ پاکستان کے اوپر کس قسم کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے، کیا حالت کر دی پاکستان کے لوگوں کی اور پاکستان کی اکانومی کی. یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. اور وہ کیسے سنبھلے گی اس کے اوپر بھی بات کریں گے. بہت سارے سرویز بھی اس حوالے سے آ رہے ہیں، عالمی رپورٹیں بھی اس حوالے سے آ رہی ہیں. وہ ساری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن الیکشن سے بالکل پہلے پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے 55 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے وہ لگ بھگ 273 روپے مقرر کر دی گئی ہے. یہ آپ کے سامنے اضافہ جو ہوتا چلا جا رہا ہے. ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے تقریباً 2.25 روپے کا، اور ڈیزل جو ہے وہ تقریباً 279 روپے کا لیٹر ہو گیا ہے. یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت پاکستان کو ایک ایسے گڑھے میں پھینک کر گئی جس سے نکلنا بہت جلدی ممکن نہیں ہے. اب تک لیتے ہی، اپنا خیال رکھیے.